الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا ونصدق أن المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله صلوات الله عليه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في مقام آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، سامعین کرام، برادران اسلام، عزیز و نوجوانوں، الحمدللہ ہم ماہ ربیع النور میں گزر رہے ہیں، جس میں سید عالم شافی محشر نبی اکرم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے اس ماہ مبارک میں آپ حضرات سے آج کی اس گفتگو میں، جمعہ کے اس خطبے میں چند مختصر سی ضروری اور اہم باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات کہ جن آیتوں کو میں نے تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، ان آیات کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن عالیہ میں یہ پہنچانا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں بھیجا جانا، جس کی دو جہتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ ایک جہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جس سے اللہ نے آپ کی بزرگی، آپ کی شان و شوکت، آپ کی عظمت و جلالت، آپ کی شان کبریائی کو جو ہے بیان فرمایا ہے، اور اتنی آپ کی بزرگی کا بیان اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جس کو آپ نے مختلف خطبات میں، وعظوں میں، جلسوں میں آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا ہوگا۔ مجھے یہاں مختصر سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تو خود اللہ کے نبی اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ میں جو بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم جو ہے استاد کو کہتے ہیں، سکھانے والے کو کہتے ہیں۔ اور ایک مقام پر خود آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ نے فرمایا کہ میں جو بھیجا گیا ہوں اخلاق کے اعلیٰ درجے کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا تعارف یوں کرا رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کا ذکر، جن کی بزرگی، جن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر ہم نے آپ کی شان کو آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ مختلف قرآن پاک کی آیات کو آپ پڑھیے، جب بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو ایسی آپ کی شان بیان فرمائی ہے
کہ اتنی بڑی شان و عظمت کسی اور سے بیان ہو ہی نہیں سکتی. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ نے جب اپنی وحدانیت کی بات کی تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر مسئلے کو مکمل نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مکمل اس وقت ہوگا جبکہ بولیے محمد الرسول اللہ. کلمہ توحید، حالانکہ کلمے میں توحید کا بیان ہو رہا ہے، کلمہ توحید ہی بولتے ہیں نا، اول کلمہ طیب، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا اول کلمہ توحید، کلمہ توحید. اول کلمے میں یہ کلمہ اس وقت مکمل ہو رہا ہے جب محمد الرسول اللہ کہا جائے. دوستو، مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بہت بلند کر دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں رکھی امت کو کہ امت اب رسول اللہ کی تعریف اور آپ کی شان و عظمت بیان کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کو پہچاننا، آپ کی شان کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کسی کو پیدا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا. آپ نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا. اور یہ بھی آپ دیکھیے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. عظمت رسول کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ عظمت کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ بیان کر رہے ہیں. ایک مقام پر تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، ہمیں کون ایسا نہیں ہے جو اللہ سے محبت نہ کرے؟ ہر شخص تو یہی کہتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کا ایمان کی تکمیل بھی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ بول دیجئے، آپ فرما دیجئے پیغمبر کہ آپ لوگوں کو، ہم کو اللہ سے محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ، تم کو اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، پیغمبر آپ کہیے ان لوگوں سے جو اس بات کے قائل ہیں یا اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی اتباع کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ پلٹ کر تم سے محبت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس جہت میں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ عظمت رسول اور شان رسول کو بیان کرنے کی ذمہ داری خود لی ہے. جب رسول اللہ کی شان بیان کرنے کا معاملہ آیا تو خود اللہ نے بیان فرمایا. ایک اور بات نوٹ کیجئے، درود پاک پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر امتی پر فرض ہے. اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے کے معاملے کو بھی ہمارے حوالے نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ پہلے میں درود پڑھ لوں گا، بعد میں تم پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، پھر ملائکہ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنے اور آپ پر درود پڑھنے کا کام بھی جو ہے اللہ نے خود پہلے کیا، بعد میں امت کے حوالے کیا. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی شوکت کو بیان کرنے کا کام، ذمہ اللہ نے خود لیا ہے.
کہیں بھی امت کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی. آپ پورا قرآن اور حدیث پاک کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ ذمہ داری اللہ کے رسول کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کی ذمہ داری، آپ کے ذکر جمیل کو پورا کرنے کا کام اللہ نے خود کر دیا ہے. اور میں یہ بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد جب ہماری طرف ہوتی ہے تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے میں ساری تمہیدی باتیں کر رہا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ نقطہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا ذکر، آپ کے فضائل، آپ کی بزرگی، یہ بیان کرنا، اسے بولنا، اس کا ذکر کرنا، یہ کام، یہ ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے اور کامل طریقے سے اٹھا لی ہے. جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہو، اب اور کوئی ان کی شان بیان کر کے بلند کر سکتا ہے؟ دھیان دیجئے، خاص کر آج کے ماحول میں، آج جو پوری دنیا میں مسئلہ پیدا ہوا ہے، گستاخی رسول کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس ضمن میں آپ ذرا دھیان دیجئے کہ ہمارا کام کیا ہے اور ہم کس جہت میں یا کس رخ میں ہم جا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا نہیں کر پا رہے ہیں. اس نقطے کو نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں دوستو. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر دیا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر دیا، یعنی اب کوئی اور چیز آپ کی شان کو بلند کرنے کے لیے باقی نہیں ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ بھی نکل آتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کی شان بلند کر دی تو اب کوئی آپ کی شان کو کم کر ہی نہیں سکتا. یہ نقطہ بھی یہاں نکل کر آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب یہ کام خود لے لیا اور خود مکمل کر دیا، اب جب خود اللہ نے مکمل کر دیا تو اب کوئی بندہ یا کوئی انسان یا کوئی بھی شخص جو ہے آپ کی شان کو کم کر سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ ہو سکتا ہے کر بھی لے، کوئی کر بھی لے تو کیا شان کم ہو جائے گی؟ آپ کی شان بلند ہو گئی ہے، اب آپ کی شان کوئی کم کر نہیں سکتا. گستاخی تو کی بات تو دور کی دوستو. آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی گستاخیاں ہوئی، آپ کی موجودگی میں. آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، دو بدو کہا. کیا کہا؟ آپ شاعر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، نخل کفر کفر نہ باشد. ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ جو قرآن سنا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ اپنا کلام شاعرانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں. چھوٹی گستاخی ہے صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جاہل اس نے کہا کہ آپ جو ہیں ساحر ہیں. ساحر کا مطلب جادوگر ہیں. آپ سے جو معجزے کا ظہور ہو رہا ہے یہ معجزے نہیں، آپ جادو کر رہے ہیں. یہ گستاخی چھوٹی گستاخی تھی دوستو. سامنے سے آپ کے جان نثار صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا. نعوذ باللہ آپ کو مجنون اور پاگل تک اس نے کہا. سامنے روایات حدیث کو پڑھ لیجئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیا تھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے. یہ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ کے چہرے کے نقشہ، آپ کا چہرہ بھی نہیں بدلتا، آرام سے سن رہے ہیں. جب اس نے تمام اپنی باتیں مکمل کر لی تو اس سے کہا کہ ابو جہل میں تیرا آئینہ ہوں، میں تیرا آئینہ ہوں. کیا مطلب؟ آئینہ کیا کرتا ہے بھائی؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟
جو اس کے سامنے جاتا ہے اس کی صورت اس کو سامنے منہ پہ دکھا دیتا ہے. آپ نے فرمایا جو تو کہہ رہا ہے وہ اپنی صورت میرے آئینے میں تو اپنی صورت دیکھ رہا ہے تو اپنے آپ میں وہ کہہ رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی آپ جو ہے خلق عظیم کے حامل ہیں, آپ با اخلاق ہیں, آپ یتیموں کے والی ہیں, آپ جو ہے غلاموں کے پروردہ ہیں, آپ جو ہے حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف کرایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی چہرہ بدلتا نہیں ہے, آرام سے سن رہے ہیں. اور ان کو بھی یہی جواب دیا اور فرمایا کہ ابو بکر میں تمہارا آئینہ ہوں, میں تمہارا آئینہ ہوں. ابو بکر تم اپنی صورت میرے آئینے میں دیکھ رہے ہو. دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم عظمت رسول کو لے کر, ذکر رسول کو لے کر, شان رسول کو لے کر اور آپ کی بڑائی اور کبریائی کو لے کر جو ہے ہمیں وہاں کچھ بھی ہماری ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. ہماری ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جب آپ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کا کام آیا تو خود بیان کیا. جب ہمارے پاس جب رسول اللہ کا رشتہ ہوا, ہم سے جب رسول اللہ جڑ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ یہ رسول تمہارے لیے, اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تمہارے لیے رسول اللہ آئیڈیل ہیں. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے. اللہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک ایسے رسول کو بھیجے جو رسول تمہارے پاس اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. حریص علیکم رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ یہ وہ رسول ہیں جو تمہاری بھلائی کی حرص کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم سے کوئی چیز کی خواہش تھی تو وہ یہ تھی کہ تم جو ہے نیکیوں و ایمان والے ہو جاؤ, اعمال صالحہ والے ہو جاؤ. اس کی رسول اللہ کو حرص تھی. حرص کرنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے بھائی؟ حرص کرنا اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ. حرص کرنا, ہوس, اچھی صفت ہے بری صفت ہے؟ بہت بری صفت ہے, بہت بری. حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اس دنیا ہی میں اہل جنت اور اہل دوزخ کو دیکھ لیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک بات سن لیجیے, ایک مسئلہ کہ اہل جنت جو ہوں گے, اہل جنت جس جنت کے حصے میں جو حصہ جنت کا ان کے حساب میں ان کے انعام میں ملے گا, اس حصے پر ہر اہل جنت, ہر جنتی اس حصے پر قناعت کر لے گا, اس سے راضی رہے گا, اس میں اسے اور مزید کی خواہش نہیں رہے گی. یہ جنت کی خاصیت ہے. اور دوزخ کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمام لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے, اس سے جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ جتنا تیرا لوگ جتنے تیرے میں سما سکتے تھے اس نے سب سما گئے, بھر گیا تیرا پیٹ؟ حل امتلات, کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہتی ہے حل من مزید, اے اللہ اور بھی ہیں تو پھر میرے لیے یہ میرے پاس جگہ خالی ہے.
حرص کون کر رہی ہے؟ جہنم کی صفت یہ ہے کہ وہ حرص کرتی ہے، اور جنت کی صفت یہ ہے کہ وہ قناعت۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں میں قناعت ہے، جتنا ہے اس پر اکتفا کر لے، جتنا ہے اس پر راضی ہو جائے، یہ جنت کی نشانی ہے۔ اور جس میں مزید کی خواہش ہے، اور ہونا، وہ چاہیے، یہ چاہیے، حرص کے بارے میں جہنم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ صفت جو ہے اور ہونا، مزید چاہیے کی جو صفت ہے وہ جہنم کی صفت۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کے حرص کی، انسان جو حریص ہے، حرص والا انسان کا یہ حال ہوتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اسے ایک سونے کی جنگل دے دی جائے، جنگل صاحب پورے کا پورا جنگل سونے کا، تو وہ حریص انسان کہتا ہے کہ مجھے اور ایک جنگل چاہیے۔ اس کو دوسری جنگل بھی سونے کی دے دی جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اور ایک چاہیے۔ دوسری جنگل بھی سونے کی دے دی جائے تو وہ تیسری سونے کی جنگل کی خواہش کرے گا کہ مجھے تیسری چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے حرص کا پیٹ سوائے خبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی، اتنی بری چیز۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حریص ہیں۔ یہ کون سی حرص، کس قسم کی حرص؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حریص علی المؤمنین رؤوف الرحیم فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے حریص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے کہ مومن ایمان والا اور اپنے اعمال صالحہ میں بڑھوتری کرتا جائے، اس کی حرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اب اس نقطے پر پہنچ کر ہم سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہ رہے ہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب جہت ہماری طرف ہو رہی ہے تو اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری، ہماری طرف جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، آپ کی پیروی کریں۔ آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی و شان اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، پوری کی پوری، جس میں ارمخ برابر بھی ان الفاظ کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر کوئی اس میں کمی کر بھی دے تو کمی ہونے والی نہیں ہے، اتنی آپ کی فضیلت اور بزرگی بیان ہو چکی ہے۔ اب جو کام باقی رہ گیا ہے جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس میں بالکل الٹا سا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں جو کام دیا گیا ہے وہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کام ہمارے لیے دیا ہی نہیں گیا ہے وہ کام ہم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ دوستو، آئیے ہم اس نقطے پر پہنچ کر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جیسے کہ قرآن پاک خود کہہ رہا ہے، جس کو میں نے خطبے کے شروع میں اس آیت پاک کو پڑھنے کی کوشش کی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کئی اونچ نیچ ہیں، زندگی کے کئی پہلو ہیں، زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، تجارت، معاملہ، قرض، خوشی غمی، شادی، موت، نکاح، طلاق، اولاد، بیوی، بچے، سفر، حضر، جنگ، امن، یہ زندگی کے مرحلے۔ ان مراحل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہدایات پر چلیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم ان سارے مسائل میں ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ زندگی کے ان تمام شعبوں میں دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہیں؟ کیا ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا سونا جاگنا، کھانا پینا، ہمارا گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا،
بازار میں جانا، سواری پر سوار ہونا، یہ ضرورت کے لیے جانا، غسل، وضو، نماز میں تو تقریباً ہم اتباع کر ہی لیتے ہیں، وضو میں ہم اتباع کر ہی لیتے ہیں، غسل میں اتباع کر لیتے ہیں، لیکن زندگی کے باقی شعبوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونے کے طور پر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس رسول کی اتباع کرو۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو آپ کے شمائل ہیں، آپ کے خصائل ہیں، جیسے آپ کے چہرے مبارک ہے، آپ کی بینی مبارک ہے، آپ کا جو ہے جسم مبارک ہے، آپ کی داڑھی مبارک ہے، آپ کی بینی مبارک، آپ کے چشم مبارک، یہ جو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں آتے ہیں، اس میں ہم کیا اس قسم کی ان چیزوں کو ہم اتباع میں لا سکتے ہیں؟ ویسی ہی داڑھی، ویسی ہی ناک، ویسے ہی کان، یہ تو ہو نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بنایا تھا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہلے اور آخری ہیں۔ اتنے جمال والے، اتنے کمال والے، اتنے نوال والے، اتنے خصائل والے کسی کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جو خصائل، جو فضائل، جو ہیں عظمتیں ایک ایک نبی میں الگ الگ رکھا تھا، اللہ نے ان تمام خصائل کو، ان تمام فضائل کو، ان تمام نوائل کو ملا کر ایک ذات میں اگر کہیں رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے فرمایا حسن یوسف ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری فرمایا۔ آپ کی ذات، آپ کی شان یہ ہے کہ یوسف کا حسن، عیسیٰ کا دم، موسیٰ کا عصا، یہ ساری چیزیں ایک ایک پیغمبر میں ایک ایک تھی۔ پیغمبر آپ وہ نبی ہیں کہ تمام خصائل کو آپ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ محبت اس سے ہوتی ہے جس میں تمام خصائل موجود، جس میں تمام فضائل موجود، جو عطا کرنے والا ہو، حسین ہو، جمیل ہو، نوازنے والا ہو۔ اتنے نوازنے والے رسول، اتنے جمیل رسول کہ جن کی جمال کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے کہیں کسی اندھیرے میں کوئی سوئی اگر ڈھونڈنا ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو ہے اپنی سوئی کو تلاش کر لیتی تھی۔ یہ جمال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے اسی وجہ سے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یوسف کو، ان بیگمات نے یوسف کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھتا تو اپنے دل کو کاٹ لیتی تھی۔ یہ حسن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی پیروی ہے؟ وہ حسن ہم لا سکتے ہیں؟ تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بیان کرنے سے اس قسم کا بیان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں ہم، تو ذکر رسول یقیناً عبادت ہوگی، لیکن جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہدایات پر عمل کریں۔ ہدایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات یاد آ رہی ہے، وہ ہے ہدایات کا مطلب آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت۔ آپ نے جو تربیت دی، آپ نے جو ہدایات ارشاد فرمائے، ان کے چاہنے والوں نے، صحابہ کا پہلی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر عمل کیا، ایک ایک حکم پر۔ زندگی میں دیکھیے، ہم جو اتباع کرتے ہیں وضو میں کر لیتے ہیں، نماز میں کر لیتے ہیں، وہ بھی جتنا ہو سکے اتنا۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، وضو کا کیا حال ہے، کسی موقع پر میں تفصیلات سے بات کروں گا، لیکن زندگی کے مراحل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ آج کی پوری دنیا کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں، جو ذمہ داری نہیں دی گئی ہے اس کو لے کر جو ہے مسلمان پریشان ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ایک عاجزانہ پوری خلوص کے ساتھ ایک درخواست یہ کر رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر عمل کریں۔
آئیے اس زندگی کے مرحلے میں، شعبوں میں ایک مسئلہ ہے، ایک ضرورت ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے گھر میں داخل ہونا۔ ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا۔ رسول اللہ کی کامل اتباع ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر رسول اللہ کی کامل اتباع کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے کہ جو آپ کی کامل اتباع کر سکتی ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں، ہم اتباع رسول نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اتباع سنت رسول اللہ نہیں فرمایا، نوٹ کیجئے، چونکہ وہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم سے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے ہدایات پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، زندگی کا ایک حصہ ہے معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں بڑے کھرے تھے۔ ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے زمانے میں آپ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔ وہ صاحب اسلام قبول کیے، صحابہ خوش ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کی تعریف کرتے ہوئے ملایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، میں تو تم سے زیادہ ان کو پہچانتا ہوں۔ صحابہ سے فرمایا کہ میں ان کو تمہارے سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے معاملے میں بڑے کھرے ہوا کرتے تھے۔ تجارت کا زمانہ تھا، نبوت سے پہلے آپ جو تجارت کرتے تھے تو اس کو نوٹ کر کے وہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ معاملے میں بڑے کھرے تھے۔ دوستو، زندگی میں ایک حصہ ہے زندگی کا عدل و انصاف۔ انصاف کے معاملے کو لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے پر اتنا آپ انصاف کے سلسلے میں کھرے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب عرب کے تمام اطراف کے علاقے فتح ہو گئے تو ایک علاقہ تھا طائف کا، جس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ایک حصہ باقی رہ گیا تھا۔ طائف شروع ہی سے عجیب قسم کے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہیں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ طائف کے لوگ اطراف عرب کے تمام قبیلے حصے، تمام کے تمام لوگ جو ہے سر خم تسلیم کر دیے تھے، لیکن طائف جو ہے تابع نہیں ہوا تھا، اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک صاحب تھے صخر جن کا نام تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا، وہ طائف میں پہنچے اور پھر انہوں نے جو ہے طائف والوں پر دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ ان کے دباؤ ڈالنے کی وجہ سے یہ جو ہے تابع اسلام ہو گئے۔ اسی زمانے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، طائف کے تمام لوگ جو ہے تابع ہو گئے ہیں، اب یہاں اسلام کا قانون ہے، اسلام جب لے کر آ جاتے ہیں تو اسلام کے قانون کے مطابق جو ہے ہر شخص اپنی جان و مال کا جو ہے آزادی کا اختیار رکھتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، یہ صخر انہوں نے میری پھوپھی کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ دیکھیے، انصاف کا مسئلہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا پس منظر دیکھیے، صخر کی محنتوں سے جو ہے طائف والے تابع ہوئے تھے، اب صخر ہی کا معاملہ آ گیا ہے، معاملہ صخر ہی کا آ گیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ صخر نے میری پھوپھی کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، صخر کو کہا، صخر، اسلام کے آ جانے کے بعد مغیرہ بن شعبہ کی پھوپھی کو تم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، تم آزاد کرو۔ صخر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑی، انہوں نے آزاد کر دیا۔ ایک اور صاحب حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، انہی صخر کے پاس میرے ایک چشمے پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، پانی کا میرا ایک چشمہ ہے، ان کا قبضہ ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ صخر، دیکھو چشمہ بھی جو ہے انہی کا ہے، تمہیں انہیں حوالے کر دینا چاہیے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جب انصاف کا معاملہ آیا تو صخر کی کوئی رعایت نہیں کی۔ کیا معاملہ ہے؟ مسئلہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ مسئلہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے زندگی کے حصے میں رسول اللہ نے جو ہدایتیں دی ہیں وہ فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کے لیے کہا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بات سوچئے کہ گھر میں داخل ہونا ہر انسان کی ضرورت ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. کیا ہم یہاں رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت پوچھتا ہے, سلام کرتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ میرا گھر ہے, میری بیوی وہاں رہتی ہے, میرے بچے وہاں رہتے ہیں, میں وہاں سلام کر کے جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پاس جو ہے بہت سارے تحفے اور نذرانے لے کر وہ آئے تھے. وہ بغیر سلام کیے کہ داخل ہو گئے. آپ نے کلدہ تھے وہ صاحب, حضرت کلدہ تھے, ان سے فرمایا کلدہ تم واپس جاؤ, واپس بھیج دیا. اور پھر فرمایا کہ تم باہر جاؤ اور پھر سلام کرو, پھر اجازت لے کر اندر آؤ. وہ واپس گئے, پھر سلام کیا, پھر اندر آئے اور پوچھا السلام علیکم ادخل, سلام کیا اور پھر پوچھا کہ کیا میں اندر آؤں. ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آپ جو ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت پوچھنے کا حکم کر رہے ہیں, میں تو اپنی ماں کے گھر میں جاؤں جبکہ میرے علاوہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں بار بار اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوتا رہتا ہوں, تو کیا ہر مرتبہ مجھے اجازت لینی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہر مرتبہ تمہیں اجازت لینا ہے. انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی بہت زیادہ خدمت میں ہی تنہا کرتا ہوں, بہت زیادہ جانا آنا پڑتا ہے, کیا میں اجازت لوں؟ تو فرمایا ہاں اجازت لو. پھر انہوں نے اصرار کیا کہ میں کیسے بار بار اجازت لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ماں وہاں رہتی ہے, اگر وہ کسی ایسی حالت میں وہاں ہو کہ جس حالت میں تمہارا دیکھنا یا ان پر نظر پڑنا تمہیں پسند نہیں ہے, ایسی حالت میں تم داخل ہو جاؤ, تمہیں یہ پسند ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اجازت لے کر ہی گھر میں داخل ہو جاؤں گا. تو دوستو اپنے گھر میں داخل ہونے پر بھی سلام کرنے کا حکم دیا ہے. عرض کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جو حصے ہیں ان حصوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمہ دیا ہے. اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی پر میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم میں سے ہر شخص اب جب گھر میں جائے گا تو کیا سلام کر کے داخل ہوگا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ میں سے سبھی کرتے ہوں گے. بھول چوک ہو رہی ہو تو گھر میں سلام کر کے داخل ہوئیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے. ہمارے یہاں دعاؤں کا رواج نہیں ہے, لیکن اللہ سے التجا کرنا ذکر ہی میں شامل ہوتا ہے. جو 24 گھنٹوں کا ذاکر ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ دعائیں مطلب نہیں رکھتے. ہم تو 24 گھنٹوں کے ذاکر نہیں ہیں, 2 اوقات کے بھی ہمارے پاس ذکر نہیں ہے. نہ ہمارے پاس فجر کے بعد کی ذکر کا جو ہے ہم پابند کرتے ہیں, نہ عصر سے مغرب تک کے ذکر کے پابند ہیں. تو پھر کم سے کم ان جو روزمرہ کے جو حصے ہیں زندگی کے, ان حصوں میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ذکر 24 گھنٹوں کے ذکر کرنے کی سہولت ہو سکتی ہے. چونکہ ہم لگ رہے ہیں, جڑ رہے ہیں اللہ سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو یوں کہو, اللہ سے یوں کہو, اللہ سے التجا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے اچھا داخل ہونا مانگتا ہوں, میرا گھر میں داخل ہونا اچھا ہو اور پھر میرا گھر سے نکلنا اچھا ہو. میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں, تو ہی میرا رب ہے. تو یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں. تو دوستو یوں ہم اللہ سے التجا کرتے ہوئے زندگی کے حصوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کی اتباع کریں, پیروی کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک خدیم ورؤوف رحیم ورب حلیم.